اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اسی مہینے عمرہ کے لیے ہو جائیں تیار، کانٹیکٹ کریں عظیم فلاحی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، حکومت کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، ترقی کرے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی مدد کریں، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون کریں۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ دے سکتے ہیں پابندی کے ساتھ ہر مہینے دیں اور چینل کو مضبوط کریں۔ آئیے ناظرین، پہلا بڑا مسئلہ جو اس وقت ملک میں، جو مسئلہ نہیں ہے مگر مسئلہ بنا دیا گیا ہے شیطانوں کی طرف سے، تو اب اسی کو لے کر، حجاب معاملے کو لے کر باقاعدہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ سب سے پہلی خبر تو یہ آ رہی ہے جناب کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب معاملے پر سماعت آئندہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی، یعنی آئندہ کل اس مسئلے کی پوری سماعت سامنے آئے گی۔ اور دوسری بڑی خبر جناب یہ آ رہی ہے کہ کرناٹک میں طالبات نے حجاب اتارنے سے صاف انکار کر دیا۔ شیموگا میں 13 بچیاں، بیٹیاں ایسی ہے جو 10ویں جماعت کے پری بورڈ امتحان کا انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ مختلف اسکولوں میں طالبات اور لیڈیز ٹیچرز کے جبراً، جان بوجھ کر، زبردستی ان کے حجاب اتارے گئے۔ حجاب پہننا اسلام کا لازمی عمل۔ جب مرکزی یونیورسٹی میں حجاب کی اجازت ہے تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جب مرکزی یونیورسٹیوں میں حجاب کی اجازت ہے تو ریاستی کالجوں میں آخر حجاب کی اجازت کیوں نہیں؟ طالبات کے وکیل نے یہ دلیل دی۔ ہائی کورٹ میں سماعت ایک دن کے لیے ملتوی کر دی گئی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بیٹیوں نے حجاب اتارنے سے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ امتحان ہمارے لیے اہم نہیں، مذہب اہم ہے۔ اگر حجاب پہننے کی اجازت نہیں دی گئی تو ہم اسکول نہیں آئیں گے۔ شیموگا کی طالبات نے صاف طور سے یہ بات کہی۔ وہیں پر دوسری ڈیمانڈ اب یہ بھی بڑھ جا رہی ہے، بیٹیوں نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اسکول ڈریس کوڈ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیے، لیکن جو اسکول کا ڈریس کوڈ ہے اسی کلر کا حجاب پہننے کی کم از کم اجازت دے دی جائے۔ اس بات کا مطالبہ بھی بیٹیوں نے کیا ہے۔ اور مولانا ارشد مدنی نے بھی گزشتہ کل جب وہ ووٹ ڈال کر باہر آ رہے تھے تو میڈیا والوں نے انہیں سوال پوچھ لیا حجاب کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا کہ حجاب کوئی مسئلہ یہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر آدمی، ہر شہری پردہ کرتا ہے، اور یہ جو کپڑے پہننا ہے، پتلون وغیرہ، یہ حجاب ہی تو ہے، ہر ایک کرتا ہے، اور جس میں جتنی شرم ہے، جتنی غیرت ہے، اس اعتبار سے وہ حجاب کرتا ہے، پردہ کرتا ہے۔ اور حجاب صرف عورتیں ہی نہیں، مرد بھی حجاب کرتے ہیں، مردوں کا کپڑے پہننا یہ بھی حجاب ہے۔
ناظرین آئیے دوسری بڑی خبر اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ گزشتہ کل ممبئی میں زبردست انداز میں کانگریس کے ادھیکاریوں اور پدادھیکاریوں اور کاریہ نے زبردست آندولن کیا اور صاف طور سے کہا کہ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم پی ایم نریندر مودی نے جو گھٹیا بیان دیا ہے ہم اس پر باقاعدہ احتجاج کر رہے ہیں، اور اپوزیشن لیڈر دیویندر فڈنویس اور بی جے پی لیڈران کے تعلق سے بھی انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر کے عوام سے ان لوگوں نے معافی مانگنا چاہیے، اور بھائی جگتاپ نے بھی مانگ کی کہ جب تک یہ معافی نہیں مانگتے ہم کانگریس پارٹی کے پدادھیکاری اور کارکنان احتجاج آندولن کرتے رہیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے بی جے پی پر جم کر تنقید کی۔ وزیر اعظم مودی اور بی جے پی لیڈروں کے خلاف کانگریس سڑکوں پر اتر آئی اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں گھٹیا بیان دیا، مہاراشٹر کی بے عزتی کی، اور ووادت بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر کی وجہ سے ملک میں کورونا پھیلا ہے۔ اس بیان کے لیے سابق وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر دیویندر فڈنویس اور بی جے پی لیڈران کو مہاراشٹر کی جنتا سے معافی مانگنی چاہیے، بلکہ کانگریسیوں نے یہاں تک کہ بھی کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ آپ ابا حضور کو یہاں پر لے آئے تھے ٹرمپ کو، اور کورونا انہی سے پھیلا اور اس کے ذمہ دار آپ ہی تو ہیں۔ آپ ہی نے ڈونالڈ ٹرمپ کو احمد آباد لایا، دلی گھمایا، آگرہ گھمایا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جمع کیا، اور کورونا تو تم نے پھیلایا، اور جب کور نہیں ہو پایا تم کچھ نہیں کر پائے، تو اب 70 سالوں کی طرح یہ بھی الزام کانگریس ہی پر رکھ رہے ہیں۔ آئیے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں تلنگانہ کے سی ایم چندر شیکھر راؤ نے پی ایم مودی پر نشانہ سادھا، اور گزشتہ کل میں نے باقاعدہ ان کی ایک ویڈیو بھی، دوسرا جو اپنا نیا چینل ہے وائرل نیوز انڈیا، اس پر میں نے ان کی پوری ویڈیو لگایا۔ تلنگانہ کے سی ایم نے بالکل کھل کر کہا کہ یہ دیکھو سنو، پترکاروں کو مودی جی کی ویڈیو سنائی، بھائی بہنوں 1 روپے 10 پیسے یونٹ آپ کو دیا جا رہا ہے، بھائیو بہنوں 70 سالوں میں ایسا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے بتایا کہ پترکاروں سے خود پوچھا کہ بتاؤ 1 روپے 10 پیسے میں کہاں یونٹ ہے، یعنی اتنا بڑا جھوٹا آدمی جو جھوٹ بولنے میں ذرا بھی شرم اور غیرت اس کو محسوس نہیں ہوتی، ذرا بھی شرم نہیں آتی، تو اب ایسے جھوٹوں کو ملک سے نکالنا اور سطح سے اتارنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو میں نے وائرل نیوز انڈیا پر پوری ان کی وہ ویڈیو بتایا، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ وائرل نیوز لائیو پر ہم 4 خبریں ڈیلی ڈالتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو خبریں ہیں جو اس پر نہیں ڈالتے ہیں، وہ وائرل نیوز انڈیا پر چھوٹی چھوٹی خبریں ڈالتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہم اس پر بھی ڈالتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو دوسرا چینل ہے میرا، اس کی لنک میں، اس کی ڈسکرپشن میں اس کی لنک دی گئی ہوئی ہے، وائرل نیوز انڈیا جو دوسرا چینل ہے۔ جب ہمارا یہ بڑا چینل بند ہو گیا تھا تو ہم اسی چینل پر خبریں ڈال رہے تھے، تو آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو بھی ڈیلی آپ دیکھا کریں، کیونکہ اس پر ہم 2-2 1-1 منٹ کی جو خاص ویڈیو ہے وہ وہاں لگاتے ہیں۔ تو خیر چندر شیکھر راؤ نے معافی کا سوداگر کہتے ہوئے بی جے پی پر نشانہ سادھا اور لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے مودی جھوٹ بولنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کے نیچے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ جب ابا جھوٹ بول رہے ہیں تو چیلے چپاٹے اور بچوں کو کون سی شرم آئے گی، لیکن مودی جی جھوٹ بول کر ملک کا اپمان کر رہے ہیں اور جنتا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ناظرین آئیے بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں یو پی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ جو سی ایم تھے اب نہیں لگتا ہے کہ رہیں گے، ان کا یہ خواب شاید پورا نہیں ہوگا۔ خیر انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ غزوہ ہند کا خواب قیامت تک پورا نہیں ہوگا۔ تو خیر لوگ کہہ رہے کہ یہ یوگی کی جہالت کہیں یا بے وقوفی کہیں، کیونکہ مسلمانوں کا تو یہ ماننا ہے، ایمان ہے کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے 1500 سال پہلے جو الفاظ نکلے ہیں، ایک لفظ پورا ہوتا جا رہا ہے، ان کی ایک بولی ہوئی بات دنیا دیکھتی جا رہی ہے، اور انہوں نے ہی بتایا تھا غزوہ ہند کے تعلق سے، تو وہ تو مسلمانوں کا ایمان ہے،
یقین ہے کہ غزوہ ہند ہوگا، اور آپ لوگوں کی ہی بے وقوفیہ جو ہے اس وقت پوری دنیا کو ایسی غزوے اور جنگ میں ڈال رہی ہے۔ اور ویسے تو آپ نے ہندوستان کو جنگ کی حالت میں تو لا ہی دیا ہے، آج کون ہے جو لڑ نہیں رہا ہے؟ آپ کے زمانے میں ہی تو یہ جنگ شروع ہو چکی ہے، آپ ہی نے تو موب لنچنگ اور نہ جانے کتنے ناموں پر لوگوں کو مروایا کٹوایا، مجرمین آپ کی حکومت میں آزاد گھوم رہے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو جو خاموش بیٹھے ہیں، آپ مجرموں اور قاتلوں پر کارروائی نہ کر کے آپ خاموش لوگوں کو اکسا رہے ہیں، تو آپ جنگ کے حالات ہی بنا رہے ہیں۔ تو لوگ سوشل میڈیا پر کافی کمنٹ کر رہے ہیں یوگی کے اس جملے پر کہ یوگی نے کہا ہے کہ غزوہ ہند کا خواب قیامت تک پورا نہیں ہوگا۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا تو یوگی جی جاہل ہے یا تو ان کو مزید اسٹڈی کرنا چاہیے، صرف مندر میں یا مٹھ میں بیٹھ کر علم نہیں آتا ہے بلکہ اسٹڈی کرنا چاہیے، تو پورا پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی چیزیں آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہوئی باتیں کون کون سی سچ ہوئی ہے۔ لیکن خیر، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن اور شانتی بنی رہے، مگر آپ ہی کے لوگوں کی بے وقوفیاں ملک کے امن کو خراب کر رہی ہے۔ جیسے ابھی آپ کی پارٹی کے اور بھگوا دھاری لوگوں نے حجاب کا مدعا اٹھایا، ماحول کو خراب کیا، تو ایسے ہی لگاتار آپ کچھ نہ کچھ مدعے اٹھا کر ماحول کو خراب کرتے رہتے ہیں، اور آپ ہی جنگ اور غزوہ جسے کہتے ہیں، جنگ جسے کہتے ہیں، اس کے حالات آپ ہی لوگ بنا رہے ہیں۔ آئیے مغربی بنگال سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ سلیگوڑی میونسپل کارپوریشن پر پہلی مرتبہ پوری طریقے سے دیدی کا قبضہ ہو گیا۔ ترنمول کانگریس نے قبضہ کر لیا اور بی جے پی کا پورا سفڑا صاف کر دیا اور کریا کرم انتم سنسکار کر دیا۔ بڑی بری حالت ہو گئی ہے بی جے پی کی مغربی بنگال میں، اور لوگوں نے جس طریقے سے دیدی کو پیار دیا، بی جے پی کو صاف کیا، اس پر گزشتہ کل ممتا دیدی نے بنگال اور سلیگوڑی کی عوام کا، جنتا کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اب لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے مغربی بنگال بچ گیا پوری طریقے سے، اور اب میونسپل کارپوریشن سے بھی بی جے پی کا صفایا ہو رہا ہے، بس ایسے ہی پورے ملک سے بی جے پی کا صفایا ہو جائے تو ملک پاک ہو جائے گا، لوگ ایسے بھی کمنٹ کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش الیکشن کو لے کر، ووٹنگ کو لے کر۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہے کہ اتر پردیش میں اب ووٹنگ شروع ہے، تو ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ جس کا ہم پہلے سے ہی ذکر کر رہے ہیں، آخر وہ ہو ہی رہا ہے۔ جی ہاں، سماجوادی پارٹی نے یو پی الیکشن 2022 کو لے کر الزام لگایا کہ ابھی بھی مشینوں سے سائیکل کا بٹن دبانے پر وی پیڈ سے کمل ہی کھل رہا ہے، اور میں پہلے سے ہی کہتے آ رہا ہوں کہ جب تک کہ مشین ہٹائی نہیں جائے گی کمل ہی کھلتا رہے گا، کیونکہ کیچڑ ایکچول میں مشین میں ہے اور کیچڑ سے کمل کھلتا ہے۔ تو میں پہلے ہی سے کہتے آ رہا ہوں، مولانا سجاد نعمانی، وامن میشرام اور کئی اپوزیشن پارٹیاں وی پیڈ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں، مگر کیا کریں، طوطے کی جان پنجرے میں ہے، اس لیے بی جے پی مشین کو ہٹنے دے ہی نہیں رہی ہے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ جناب بٹن دبائیں سائیکل کا تو نکل رہا ہے، کمل کا پھول کھل رہا ہے، کمل کا پھول تو یہ ہو ہی گیا، اور سپا نے ڈائریکٹ الزام لگایا ہے۔ وہیں پر رامپور سے خبر آ رہی کہ رامپور میں بھگوائیوں کے سروں پر حجاب کا بھوت سوار ہے، برقعے کی آڑ میں جعلی ووٹنگ کا الزام بھی لگا ہے، اور حکام نے دعویٰ کیا ہے 2 خواتین کو گرفتار بھی کیا ہے۔ وہیں پر خبریں آ رہی ہے کہ معمولی جھڑپوں کے ساتھ رامپور میں پرامن الیکشن ہو گیا، ایسے ہی دیوبند میں بھی پرامن الیکشن ہوا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی نے بھی باہر نکل کر باقاعدہ پولنگ بوتھ پر جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ ہم ووٹ امن و امان اور شانتی کو قائم کرنے کے لیے دے رہے ہیں، یعنی انہوں نے صاف اعلان کر دیا اور لوگوں کو پیغام دے دیا کہ جو کینڈیڈیٹ امن و امان یا جو پارٹی امن و امان قائم رکھ سکتی ہے اسے آپ ووٹ دیجیے۔ ناظرین، کرائم سے جڑی 3 بڑی خبریں اس وقت نگاہوں کے سامنے۔ پہلی خبر تو آ رہی ہے کہ جناب ایک محبوبہ نے عاشق کو زندہ آگ میں جھونک دیا۔ ویلنٹائن ڈے، جی ہاں گزشتہ کل ویلنٹائن ڈے تھا اور کئی جوانوں نے اپنی بہنوں کو پھول دیا، تو ویلنٹائن ڈے کے دن ہی موت کے گھاٹ اتارا محبوبہ نے اپنے عاشق کو، تو گرل فرینڈ اور اس کے گھر والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔
ایسی ہی دوسری بڑی افسوسناک اور دردناک خبر سورت سے ہمارے رپورٹر شاہ عبدالحمید نے بتایا کہ سورت کے غالباً کامریج میں ایک جوان نے ایک لڑکی کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، کھلے عام سب کے سامنے اس کے گلے پر چھرا رکھا اور سب کے سامنے پوری ویڈیو وائرل ہوئی، بڑی دردناک ہے، اور سب کے سامنے اس کا قتل کر دیا، مرڈر کر دیا۔ وہ تصویریں ہم دکھا بھی نہیں سکتے، بڑی ڈینجر تصویریں ہیں۔ ایسی دوسری خبر آ رہی ہے کہ باقاعدہ وہیں پر سورت میں ایک پترکار جو مسلم پترکار ہے اس کا بھی اسی طریقے سے روڈ پر مرڈر کر دیا گیا۔ جس مسلم پترکار کا روڈ پر مرڈر کیا گیا، اسکرین پر آپ تصویر دیکھیں، اس کا نام جنید پٹھان بتایا جا رہا ہے۔ تو خیر اس طریقے سے کرائم سے جڑی ہوئی 3 بڑی دردناک خبریں سامنے ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ گجرات حکومت کو، جی ہاں، لو جہاد قانون پر بڑا زبردست جھٹکا لگا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے پر پابندی لگانے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا۔ جی ہاں، گجرات حکومت یعنی بی جے پی حکومت بالکل غیر ضروری اور گھٹیا قسم کے مدے جس کا ملک کے وکاس سے اور جنتا کے وکاس سے کوئی تعلق نہیں، ان کو پہلے سے اٹھاتی آ رہی ہے۔ پہلے خوب نشانہ بنایا لو جہاد کو بھی، تو لو جہاد پر یہ بڑی خبر آئی ہے کہ ہائی کورٹ نے، جو گجرات ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا لو جہاد قانون پر پابندی کا، سپریم کورٹ نے اس پر پابندی لگانے سے کلیئر طور سے انکار کر دیا۔ اب ایسے ہی حجاب کا مدعا، تو اب ان بھکتوں اور گوبر بھکتوں کو اور دیش پریمیوں کو سمجھنا چاہیے کہ بی جے پی ایکچول میں کر کیا رہی ہے۔ بی جے پی کا وکاس، ملک کی وفاداری اور ملک کی جنتا کے ساتھ وکاس کا کوئی تعلق نہیں، غیر ضروری مدوں کو بی جے پی اچھال رہی ہے، جس کا سارا ثبوت نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے۔ ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے لکھیم پور کھیری تشدد کیس میں، آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کے منتری کے آتنکی بیٹے نے باقاعدہ کسانوں کو گاڑی سے کچل کر قتل کر دیا، مار دیا، مرڈر کر دیا۔ اجے مشرا ٹینی کے بیٹے آشیش مشرا نے، مگر جے ہو، آخر آشیش مشرا کی رہائی کا راستہ صاف ہو گیا۔ اب آشیش مشرا جو قاتل ہے کسانوں کے، وہ چھوٹ جائے گے، رہا ہو جائے گے۔ تو خیر لوگ کیا کہیں، لوگ بھی بڑا عجیب افسوس کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ سماعت کے بعد آئی پی سی کے دفعہ 302 120 بھی جو کہ ضمانت کے حکم میں رہ گئی ہے اس کو شامل کیا جائے۔ خیال رہے کہ 10 فروری کو الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے آشیش مشرا کی ضمانت کی عرضی کو قبول کر لی تھی، تاہم جیل سے رہائی میں وقت لگ رہا ہے، لیکن اب رہائی کے راستے صاف ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سناتے ہوئے میں نے گزشتہ کل ایک ویڈیو دیکھا، حالانکہ وہ ویڈیو ناگپور کے ایک ہندو لیڈر کا ہے۔ وہ انٹرویو دیتے ہوئے مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی، سادھوی پر اتنا بڑا الزام ہے، ہم لوگوں نے آزاد کروا دیا کہ نہیں کروا دیا، اور صرف آزاد نہیں کروا دیا، پارلیمنٹ میں بھی پہنچا دیا، کرنل پروہت اور تمام لوگوں کے اس نے نام لیا، اور پھر کہا کہ تمہاری قوم، یعنی مسلمانوں کا، کہ تمہاری قوم کے لیڈر اپنے بے قصوروں کو چھڑانے کے لیے بھی محنت نہیں کر پاتے ہیں یا وکیل کھڑا نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اس نے ایک اور لیڈر کا نام لیا۔ اب اگر میں اپنی زبان سے وہ نام لوں گا تو پھر کیا کروں، آپ کو برا لگے گا، یعنی مسلمانوں کو برا لگے گا۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ اتنے پڑھے لکھے تمہارے لیڈر بنے پھر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کتنے وکیل آج تک کھڑا کیے، یہ خود بڑے بڑے وکیل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور مسلمانوں کے لیڈر انہوں نے کتنے وکیل کھڑا کیے ان بے قصوروں کے لیے۔ تو اس ہندو لیڈر نے کل جو ویڈیو میں تانا دیا، اللہ کی قسم میری روح اندر سے کانپ گئی۔ رات کو 11 بجے میں نے اس ویڈیو کو سنا، تو ابھی یہ دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ واقعتاً دیکھو، صاف طور سے کسانوں کو قتل کرنے والا بھی رہا ہو رہا ہے چند مہینوں میں، 2-3 مہینوں میں، اور ہمارے لوگ 10-10 15-15 سال سے جیل کی سلاخوں میں پیچھے پڑے ہیں۔ وہ تو اللہ جمعیت علماء کو بہتر بدلہ دے کہ وہ کوشش کرتی ہے، جو کچھ لوگ چھوٹ جاتے ہیں، جیسے ابھی انڈین مجاہدین مقدمے میں 28 لوگ بری ہوئے ہیں۔ تو خیر بس اللہ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آئیے ناظرین، پہلی خبر بھی حجاب کو لے کر اور آخری بڑی خبر بھی حجاب کو لے کر۔ جی ہاں، حجاب تو پہلے ہی سب بولنے لگے، اب تو ہندو بھائی بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ حجاب کوئی مدعا ہی نہیں ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے بھی کہا جس میں جتنی شرم اور غیرت ہوگی اتنا وہ اپنے بدن کو چھپائے گا۔ مرد بھی پینٹ پہنتے ہیں، یہی تو حجاب ہے، کرتا پہنتے ہیں، باہر بنیان کے بغیر نہیں نکلتے ہیں، یہی تو حجاب ہے۔ حجاب کے معنی کور کرنا۔ تو مولانا ارشد مدنی نے بھی کہا کہ حجاب کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس میں جتنی شرم ہوں گی وہ اتنا چھپائے گا، جس میں
میں تھوڑی بے شرمی ہے وہ سینہ بھی دکھائے گا، پیڑ بھی دکھائے گا، کمر بھی دکھائے گا، رانے بھی، تو جس میں جتنی شرم ہوگی وہ حجاب کرے گا۔ لیکن اب بی جے پی اور بھگوا دھاریوں کی طرف سے حجاب کے مدعے کو جو اٹھایا گیا اس کے وائرس تمام طرف پھیل رہے ہیں۔ 2 دن پہلے میں نے آپ کو راجستھان کا بھی بتایا تھا، اور ابھی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے راجدھانی بھوپال سے کہ بھوپال میں بھی ایک مسلم بیٹی کو حجاب کی وجہ سے امتحان ہال میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ تو خیر اب یہ وائرس جو بھگوا آتنکی گروپ کی جانب سے پھیلایا گیا ہے، یہ وائرس ایسا لگتا ہے کہ پورے ملک میں پھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن گزشتہ کل میں نے کہا نا کہ بڑی تعداد میں ہندو بھائی بھی اب بھگوا دھاریوں کے اس گھٹیا حرکت کے خلاف میدان میں اتر گئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آتنکی وائرس اور یہ بھگوا وائرس پورے ملک میں ہندو مسلم مل کر پھیلنے نہیں دیں گے۔